بندہ تو نوکری چھوڑ دے گا جہاں اولاد کا معاملہ آ جائے تو پھر دعا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے. لیکن اگر کوئی شرابی شراب پی کے توبہ نہ کرے تو حدیث پاک سنیں ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ شراب پیے اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. شرابی کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہیں. اگر اس نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اللہ توبہ کر رہے اللہ معاف فرما دیتا ہے. پھر دوبارہ شراب پیے پھر 40 دن کی نمازیں گئی پھر توبہ کرے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے پھر اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر شراب پی لے پھر 40 دن کی نمازیں چلیں گئی. پھر جب دوبارہ توبہ کرے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ کہ تو توبہ کر لے. جب چوتھی مرتبہ 3 مرتبہ کے بعد پھر وہ شراب پی لیتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ دو نہ یہ توبہ کرے نہ میں تو کسی کو توبہ قبول کروں. توبہ کرے گا تو قبول کروں گا نا. اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ دو. اس کا ذہن اس طرف آئے نہ کہ میری بارگاہ میں توبہ کرے. جب اس کا ذہن میری طرف نہیں آئے گا میری بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا میں اس کی توبہ قبول ہی نہیں کروں گا. جب کرے گا نہیں قبول نہیں کروں گا. جب بندہ مسلسل یہ حرکت کرتا رہتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا. برادران محترم آج ضرورت اس بات کی ہے دنیا کے اندر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جس نے بھی غداری کی ہے وہ شراب کا عادی تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں کی غداری کرنے والا جو مسلمانوں کا غدار ہے وہ شرابی ہے. شرابی کوئی بھی ہو مسلمانوں کا غدار ہوتا ہے. کیوں بلا؟ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے وہ بندوں کا کہاں بن سکتا ہے؟ جو رب کا بندہ ہو کہ اس کا نہ بنے وہ بندوں کا کہاں بنے گا؟ شرابی کسی کا دوست نہیں ہوتا. پلے باندھ لو. اتنی دیر تک دوست رہے گا جب تک اس کو مطلب ہے. جب اس حالت میں آئے گا تو پھر حالت اس کی کیا ہوگی بلا؟ لوگ اس کو دیکھ کے توبہ توبہ کرتے ہیں. اور اگر شرابی بغیر توبہ کے مر جائے تو قبرستان کے اندر جس میں دفنایا جائے اس قبرستان میں اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر شرابی کے اوپر جس کی وجہ سے سارے قبرستان والے اس پہ لعنت کرتے ہیں کہ اللہ کس جہنمی کو تو نے ہمارے پاس بھیج دیا تھا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بھی پڑوسی اچھا ہونا چاہیے قبر میں بھی پڑوسی اچھا ہونا چاہیے. ایک جگہ پر آتا ہے جس نے ایک گھونٹ شراب پی اور اس نے توبہ نہ کی رب فرماتا ہے کل قیامت والے دن اس کو ایک گھونٹ جہنمیوں کا پسینہ پلایا جائے گا. اور جو توبہ کر لے اس وجہ سے اس خوف سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے میں نے اس کو نہیں پیا کرنا اللہ تو میرے پہ رحمت کر دے میں نے اس کو نہیں پینا آج سے میری توبہ پھر اس کو چھوڑ دے. خالق ماتا پھر میں حوض قدسی جو خالق کا اپنا گھر ہے خالق اپنی بارگاہ کے اندر سے اس کو پلائے گا جو اس کی وجہ سے توبہ کر. اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ایسا کوئی نہیں ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم میں کوئی ایسا الحمدللہ اگر سننے والوں میں کوئی ایسا ہے تو خدا را توبہ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والدین کا نافرمان احسان کر کے جتلانے والا شرابی یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. والدین کا نافرمان احسان کر کے جتلانے والا اور شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہے اگر یہ لوگ بغیر توبہ کے مر جائیں تو ان کو جنت نصیب نہیں ہوگی. یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اگلی بات بھی غور سے سنیں
اس لیے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں میں تو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے منہ سے نکلے ہوئے لفظ اللہ قبول کر لے، جو عادی ہے وہ بھی چھوڑ دے، اس لیے کہا جا رہا ہے نا۔ یقیناً یہ آواز تو لاکھوں لوگ سنیں گے، اس میں بہت سارے لوگ پینے والے بھی ہوں گے، وہ کہیں گے یار کیسی بات ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ ہم تو پینے والے بیچ میں بیٹھے تھے، اس لیے منہ سے لفظ نکالے جاتے ہیں، شاید مالک کسی کی قبول کر کے اس کی عادت کو چھڑا دے۔ غور سے سننے والی بات ہے، قبر کے اندر جس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے وہ پکا جہنمی ہے۔ قبر کے اندر جس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے وہ جہنمی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے شراب پینے والے کا چہرہ جو ہے قبر میں قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ ایک شراب پینے والے غور سے سنیں، ذرا شراب بیچنے والے بنانے والے بھی غور سے سنیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا پیالہ پینا ہے، یہ حق ہے، اور مرنے کے بعد سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں گے، قبر میں پوچھا جائے گا اس عظیم ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ جو اہل حدیث یا جو دیوبند حضرات ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ دونوں باتوں کو سامنے رکھیں، سوچو تو صحیح، شراب پینے والا بغیر توبہ کے اگر دنیا سے چلا جائے گا، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبر میں آئیں گے تو سوچ اس وقت تیری کیا حالت ہوگی۔ میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کا چہرہ دیکھ کے اپنا چہرہ پھیر جائیں گے، یہ شرابی میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں تیرے بڑے سورس، تیرا بڑا تعلق، تیرے حکومت میں بڑا ہاتھ، تیرے سارے بڑے بڑے واقف، لیکن یاد رکھ جس سے تو نے تعلق بنایا تھا اس سے تیرا تعلق نہیں بنا، جس سے تو نے واقفیت بنانی تھی اس سے واقفیت نہیں بنائی۔ یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے جذبات میں آ کے بیان کر رہا ہوں، سمجھ اور عقل اور شعور سے بیان کر رہا ہوں کہ سوچ ذرا، اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو قبر کے اندر پھر سوچ، اگر اسی شراب کی اور گندے نامہ اعمال کی بدبو پھیل گئی تو گزارا تیرا کیسے ہوگا۔ یہاں تو دنیا میں تو ہے نا ظاہری طور پر کہ کوئی بات نہیں، بات بن جائے گی، سمجھا لیں گے کسی کو، اگر قبر کے اندر یہی گندا نامہ اعمال چلا گیا تو پھر کیا انجام ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس عمل سے کبھی گزرے ہو تو توبہ کر لو۔ بیان کرنے والے کو جو مرضی کہہ دے لیکن میرے مصطفیٰ کی حدیث کو کچھ نہ کہتے ہیں، مزید جہنمی نہ بن تو۔ اصل بات ایسی ہوتی ہے، بیان کرنے والے کو کہا جاتا ہے یار یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ جو عادی ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی نا، وہ کہے گا یار یہ کیا ہے۔ اور ایک بات کو غور سے سنیں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، اس لیے آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ دوستوں کو یہ بات سنائیں، یہ سی ڈیز لے جا کے اپنے علاقے میں لگائیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، یہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ سی ڈیز کی دکانداری کرنا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، فری میں، جس کے پاس پیسے نہیں ہم فری میں دے دیں گے، جاؤ لگاؤ اور بتاؤ لوگوں کو۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنا بابا جی میں بڑا پاپی اور سیاکار ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جا، خالق تیری خطاؤں کو معاف فرما ڈالے گا۔ تو کرتا کیا تھا پہلے یہ تو بتا۔ اس نے کہا حضور میں کفن چوری کیا کرتا تھا، مردوں کے کفن اتارتا تھا، میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن جن وجوہات کی بنا پر توبہ کرنا چاہتا ہوں پہلے میں وہ وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا